گئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کنڈیشنل ہے یہ بات کہ ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو. میری پیروی کن باتوں میں ہونی چاہیے؟ جن باتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کو بیان کر دیے. اس کے بعد ایک وقت گزرا، حالات پھر آج جیسے بلکہ اور بھی بدتر اور ابتر ہو گئے. تو نبی صدی ہجری میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر احسان عظیم کیا. اپنے وعدے کے مطابق، اپنے نبی کے بشارت کے مطابق مہدی موعود برحق علیہ السلام والتسلیم کو بھیجا. مہدی موعود برحق علیہ السلام آئے اور محبت کے پیمانے کو بتا دیا، محبت کی عروج کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا. محبت ایسی تھی، محبت الہی، جب مہدی موعود برحق علیہ السلام والتسلیم کی ایک نظر سے ایسے پیدا ہو جاتی تھی کہ لوگ ایسی محبت سے سرشار ہو جاتے کہ محبت کی حدوں کو پھلان کر عاشق بن جاتے تھے. ایک واقعہ رکھتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا چلوں. دیکھیے یہ بات ہماری یہ صرف سننے اور سننے کے بعد ان پاکان خدا پر درود اور سلام بھیج کے نذرانے کے سوا کچھ نہیں رہے گا. نہ ہم میں وہ ہمت ہے، نہ ہمارے جسم اتنے متحمل ہیں کہ وہ ہستیوں کی اتنی کڑی آزمائشوں کو، کڑے مسائل کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہے. حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 اقوال رکھے تھے محبت کے تعلق سے، جو دعویٰ کرتے ہیں لیکن چھوٹے ہوتے ہیں. آخری اور اہم ترین یہ تھا کہ جب کوئی شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے لیکن آثار ملائم پر اور مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے مطابق جب مہدی موعود برحق علیہ السلام والتسلیم دنیا میں تشریف لائے اور اسوہ رسول کی سچی اتباع، حقیقی اتباع، وہ اتباع جس سے اللہ کی محبت ملتی ہے. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو میٹ دے گا، بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے. تو یہ کیسے وعدے کیے؟ اللہ ان سے محبت کیسے کرنے لگا؟ اللہ سے وہ محبت کرنے والے. سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ان سے محبت کرنے والا، وَيُحِبُّونَهُ، وہ اللہ سے محبت کرنے والا. اب دیکھیے اللہ سے محبت کیسے ہوتی ہے. سینکڑوں واقعات ہیں. اگر مہدی موعود برحق علیہ السلام والتسلیم کی سیرت پاک محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ پر ایسے واقعات ملیں گے، ہر جگہ پر ہر بات میں کئی معجزات ملیں گے. تو واقعہ ہے ہجرت کے دوران کا، واقعہ ہجرت کے دوران کا ہے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام والتسلیم ہجرت فرما رہے ہیں. ہجرت کے دوران رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک روزے کا مہینہ. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قوم مہدویہ کی تاریخ یہ بتاتی ہے حالیہ عرصے تک، تقریباً 100 سال پہلے تک بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کے اہل اللہ ایسے رہے ہیں جہاں پر جن کے پاس 10 دن کا فخر و فاقہ اللہ کی محبت کے جذبے کے ساتھ کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، کوئی بڑی بات نہیں تھی. تو ہجرت کے دوران رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک، ہجرت اور جنگلوں کا لخدخ ماحول، وہاں پر سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام والتسلیم گزر رہے ہیں. لوگ آپ کے پیچھے دیوانوار جا رہے ہیں، شمع ولایت کے پروانے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کئی دن کا فخر و فاقہ ہے، تب بھی روزہ ہو رہا ہے. سحری اور افطار میں صرف اللہ کی سب سے بڑی نعمت پانی سے روزہ رکھ رہے ہیں اور افطار کر رہے ہیں. ایک جگہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ کئی دن کے فخر و فاقے کے بعد چند صحابہ بے حال ہو جاتے ہیں، جسم ان کے اجازت نہیں دیتے قدم آگے بڑھانے کے لیے. وہ امام مہدی علیہ السلام والتسلیم سے پوچھنے
کہ یہ مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچنے کے بھی قابل نہیں رہتے، قافلے میں شامل ہے، یہ بات ذہن نشین رہے۔ مہدی علیہ السلام سالار قافلہ آگے ہیں اور یہ لوگ پیچھے ہیں، وہاں سے مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جانے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اب ہم سے ضبط نہیں ہو رہا ہے، اب ہم روزہ افطار کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کا بھی حکم ہے کہ سفر میں ہو، بیماری میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، دوسرے دنوں میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن حاضرین محترم، کان کھول کر سماعت فرمائیے، یہ اعلیٰ لوگوں کی جماعت ہے، یہ اعلیٰ لوگوں کی قوم ہے، اعلیٰ لوگوں کی پسند اور چوائس بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔ مہدی علیہ السلام کے یہ خلیفے جو بے ہمتی، بے طاقتی کے الفاظ زبان سے نکال رہے ہیں، کئی دنوں کے فخر و فاقے کے بعد نکال رہے ہیں۔ جب یہ بات ہوتی ہے تو لوگ دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ امامنا میران جی ہمارے درمیان میں ہیں، جاتے ہیں وہاں پر جا کر پوچھتے ہیں تو وہ صحابی جو بے طاقت ہو گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم میں اب اتنی بھی طاقت نہیں کہ امامنا مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جائے اور وہاں پر جا کر اپنا معاملہ کریں۔ جب دوسرے لوگ امامنا مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ بھائیوں کو کمزوری اور لاغری طاری ہو گئی ہے، بے طاقتی کی وجہ سے، قوت نہ ہونے کی وجہ سے، اب ضبط اور تحمل نہ ہونے کی وجہ سے اپنا روزہ افطار کرنا چاہتے ہیں، تو امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ بندہ یہاں موجود ہے، بھائیوں کو لاؤ۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ تھوڑی دیر پہلے وہ بھائی جو امامنا مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے، مہدی موعود برحق علیہ السلام کی حقانیت کا بھی کیا دلیل ہونی چاہیے کہ آپ کی زبان اقدس سے کلمات نکلتے ہی وہ کلمات نے وہ اثر دکھایا کہ ان میں ہمت پیدا ہو گئی، مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے، خدمت اقدس میں پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد امام علیہ السلام سوال کی کہ بھائیو بتاؤ کیا حال ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میران جی اب ہم میں سکت نہیں ہے، ہم میں طاقت نہیں ہے، روزہ ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے، اتنی ہمت نہیں ہے۔ قربان جائے مہدی موعود برحق علیہ السلام پر جب لوہا گرم ہوتا ہے، ہتھوڑا مارتے ہی وہ لوہا شیپ اختیار کر لیتا ہے۔ سونار بھی دیکھتا ہے کہ جب سونا پورا تپ چکا ہے تو ڈیزائن دینے کی کوشش کرتا ہے۔ خلیفۃ اللہ مہدی موعود برحق علیہ السلام زبردست نباز تھے، آپ ان لوگوں کی کیفیت کو پہچان گئے، ان لوگوں کے حوصلے کو جانتے تھے۔ آپ نے کہا کہ تم پانی کے واسطے اتنے بے طاقت ہوئے، کبھی خدا کے واسطے بھی اتنے بے طاقت ہوئے تھے؟ یہ کہنا تھا، سبوں نے نعرہ لگایا اور روزے کو نہیں توڑا بلکہ مہدی موعود برحق علیہ السلام کے پیچھے پھر سے چلنے لگ گئے۔ تو یہ کیوں کیا؟ لذت کے لیے کیا، اس لیے کہ لذت سے محبت ملتی ہے۔ یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ یہ نفع کی بنا پر تھا، اپنا وہ فائدہ دیکھ رہے تھے۔ یہ کیوں کیا؟ فضیلت کی بنا پر کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو فضیلت کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار سے سرفراز کرے گا۔ یہ واقعہ سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا ماضی کتنا تابناک رہا ہے۔ خلیفۃ اللہ کی حقانیت کے ایسے سینکڑوں واقعات ملیں گے، اگر ان واقعات کو ہی ہم پڑھ لیتے ہیں تو کچھ محبت پیدا ہوگی۔